تو کیا بڑے اور کیا چھوٹے، کیا مرد کیا عورتیں، بالکل ان کی زندگی ایسے گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسے ان کو کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں کہ جو وقت ہمارا گزرتا چلا جا رہا ہے، جو زندگی ہماری کٹ رہی ہے، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی ہم کو دے دی گئی ہے اور اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ وقت بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت ہی عظیم ترین نعمت وقت بھی ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے کہ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ کل قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو بالکل وقت کی نعمت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کل ہم سے سوال کریں گے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے اندر بتاتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب جمع ہو جائیں گے تو ہر ایک بندے سے اللہ تعالیٰ جب تک اس کی زندگی کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ، کہ ہر بندے سے اس کی پوری عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی یہ عمر کہاں کھپائی۔ تو یہ وقت، یہ زندگی جو ہم کو ملی ہوئی ہے، یہ بڑا ہی قیمتی انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، کیونکہ اسی وقت میں ہم اپنی آخرت بنا سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے دنیا کے بھی فائدے کے کام اور دنیا سے کہیں زیادہ آخرت کی زندگی کے لیے ہم جو کچھ بھی تیار کر سکتے ہیں تو اسی وقت کے اندر، اسی زندگی کے اندر ہی ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ امت مسلمہ جس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہم نے اس دنیا کی زندگی میں جو بھی عمل کیا ہے اس کے مطابق ہم سے وہاں معاملہ کیا جائے گا، تو ہم کتنی بے دردی کے ساتھ گھنٹوں ہمارے اپنے زندگی کا ایک بڑا حصہ ہماری اپنی خواہشات نفس یا پھر کچھ اور ایسے کام دنیاوی کہ جن کے اندر کوئی آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا، اس میں ہم گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہر آدمی اپنا اپنا اکیلے کا جائزہ لے کر دیکھ لے کہ پورے دن اور رات میں 24 گھنٹے مجھ کو میسر ہوتے ہیں، تو ان 24 گھنٹوں میں میں اپنے آرام کے لیے، سونے کے لیے کتنے گھنٹے لگاتا ہوں، میری اپنی ڈیوٹی کے لیے میں کتنا وقت نہ لگا دیا کرتا ہوں، کھانے پینے اور دوسرے اور دنیا کے کاموں کے لیے میں کتنا وقت لگاتا ہوں، اور جو پروردگار مجھے پیدا کیا اور جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہاری پیدائش میری بندگی کے لیے ہونی ہوئی ہے، تو میں اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے ان 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے نکالتا ہوں۔ اگر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کا نماز کے اندر اگر گزر گیا تو گزر گیا۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی تلاوت کی توفیق دی تو انہوں نے کچھ وقت کلام پاک کی تلاوت میں انہوں نے گزار لیا، اور کبھی دعا کرنے کے بیٹھ گئے یا کوئی اور نیک کام۔ لیکن ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی بالکل گزرتی نظر آ رہی ہے کہ جن کو بالکل اس بات کی فکر ہی گویا نہیں ہے کہ ہم ایک دن مرنے والے ہیں، مرنے کے بعد ہمیں ہمارے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ ہم سے پوچھے گا کہ اے بندے، میں نے تجھ کو اتنا وقت دیا تھا تو کیوں تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ یہ صاف صاف قرآن مجید کے اندر بتاتے ہیں، جی جب کوئی بھی بندہ اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوگا اور وہاں وہ اپنی زندگی بیکار کاموں میں گزار کر آئے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آ گیا، نبی بھی آیا، قرآن بھی آیا،
اور ان کی تعلیمات تم کو بار بار بتائی جاتی رہی، مگر اس کے باوجود تم نے نصیحت کیوں نہیں حاصل کی؟ تم کو جو زندگی کی مہلت دی گئی، کسی کو 60 سال، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو کچھ، اس طرح سے تمہاری جو بھی زندگی دی گئی، تو تم نے کیوں نہیں نصیحت حاصل کی؟ یہ اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے۔ تو اسی لیے ہمارے اپنے دین کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو وقت کی کتنی اہمیت ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وقت کے مختلف حصوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک تو اللہ تعالیٰ نے پورے زمانے کی قسم کھا لی، والعصر کہہ کر سورۃ العصر اللہ تعالیٰ نے جو اتاری ہے، تو یہ اس کے اندر زمانے کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر کہہ کر کہ زمانے کی قسم، یقیناً انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مگر وہ انسان جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایمان کا اولین تقاضا پورا کرتے ہوئے عمل صالح انہوں نے کیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ خود ذرا سوچئے کہ نیک کام کرنے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے آدمی کو وقت چاہیے نا، تو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد اپنے وقت کی قدر کیا اور جتنا اس کو مہلت ملتی ہے، جتنی اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اپنی دنیا کی بھی جو فکر کرتا ہے اور دنیا سے کہیں زیادہ آخرت کی اگر وہ فکر کرتا ہے، تو ایسے بندے خسارے میں نہیں ہوں گے۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جی ہاں، ایسے بندے جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں تو وہ صرف اپنی فکر کر کے خاموش نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ اوروں کو بھی حق کی وصیت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ مومنوں کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، اور دوسری طرف بھی اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض کہہ کر، کہ مسلمان مومن ایک دوسرے کے بالکل جو نا کہ بھائی ہوتے ہیں، ان کے درمیان اخوت ایمانی کا رشتہ ہوتا ہے، اور سارے مومن مرد اور ساری مومن عورتیں ایک دوسرے کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو یہ اخوت ایمانی کا تقاضا ہوتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر، مجھے راہ حق مل گیا، میں سیدھے راستے پر آ گیا، تو اب میری فکر یہ بھی ہونی چاہیے کہ میرے اور بہت سارے بھائی اور میرے بہت سارے اور بھی رشتہ دار اور کتنے لوگ جو جن سے میں ملتا کرتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، مگر ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ سے بہت دور گزر رہی ہے، آخرت کو فراموش کر کے وہ زندگی گزار رہے ہیں، کیوں نہ میں ان کو بھی سیدھے راستے پر لے کر آؤں۔ 5 وقتہ نمازوں کی کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے، تو دھیرے دھیرے میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ میری دوستی کا پہلا حق یہی ہے کہ میں ان کی بھی آخرت کی فکر کروں، یہ سوچ کر ان کو آخرت کی طرف لے کر آئے، تو حق کی وصیت بھی کرتے ہیں۔ اور اس راستے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی تکلیف ان کو اگر پہنچتی ہے، چاہے کوئی مارتا پیٹتا ہے، یا کوئی بالکل جو کیا ہے ان کو گالی گلوچ کرتا ہے، یا کوئی ان سے بیکاٹ کر کے کہ یہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، اس لیے اس کو ہماری اپنی جو کیا قبیلے سے، ہمارے خاندان سے اس کو نکالو، اس طرح سے بیکاٹ بھی کیا جائے، تو سب باتوں پر وہ صبر کرتے ہیں۔ تو الغرض یہ وقت ہی کی نعمت ہوتی ہے کہ اگر یہ ہاتھ سے ہمارے نکل گیا تو پھر کبھی واپس لوٹ کے نہیں آتا۔ سب جانتے ہیں، بچپن سے بالکل چھوٹے چھوٹے بچے جب ہوتے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے بالکل کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، بلکہ جو بھی وقت ہماری اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہمیں پیچھے کر کے گزر جاتا ہے تو یقیناً وہ پھر واپس تو نہیں آتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے زمانے کی بھی قسم کھائی اور وقت کے مختلف حصوں کی، کبھی دن کی، کبھی رات کی، کبھی فجر کی اور کبھی چاشت کے وقت کی، یہ سب قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ خود ہم کو بتانا چاہتے ہیں کہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی شے ہے۔ دنیا کی اور قوموں کو دیکھیے، اگرچہ کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، مگر پھر بھی دنیا کی خاطر وقت کی وہ قدر کرتے ہیں، خود بھی اپنی جگہ پر وقت کی قدر کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی برابر کہ یہ وقت ہی ایسا ہے کہ اس سے اگر فائدہ ہم اٹھا لیں گے تو دنیا میں ہم سر بلند ہوں گے، دنیا میں ہم کامیاب ہوں گے، یہ ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ تو اس لیے بیکار کاموں میں نہ خود اپنا وقت برباد کرتے ہیں، نہ اپنے
बच्चों को बर्बाद करने की जो है उसकी इजाजत देते हैं। देखिए आप कितने गैर मुस्लिम होते हैं जो बराबर अपने बच्चों को सुबह सवेरे उठाकर ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजते हैं, ये भी उसको पढ़ना है, फिर स्कूल भी जाना है और कोई दूसरा हुनर भी सीखना है, हर तरह के फायदे के कामों में अपने बच्चों का वक्त लगाने की वो फिक्र करते हैं। लेकिन हम मुसलमान माँ बाप कैसे होते हैं कि दिन में दिन चढ़े तक बिल्कुल सोए रहते हैं, खुद भी सोए रहते हैं और बच्चे भी उनके उसी तरह से हुआ करते हैं। और अगर फारिग वक्त मिलता भी है तो किसके अंदर गुजारते हुए नजर आते हैं? घर का एक एक आदमी, चाहे वो बाप हो, मां हो, बच्चे हो, जो भी जितने भी है, हर एक के हाथ में एक एक मोबाइल फोन होता है और अपना पूरा वक्त बिल्कुल या तो उसकी अपनी मनपसंद कोई चीज देखते हुए या कोई गेम खेलते हुए या किसी से चैटिंग करते हुए, लंबी लंबी गुफ्तगू करते हुए, ऐसे बिल्कुल जना हमारे अपनी कम्युनिटी का, हमारे अपने मुआशरे के अफराद का वक्त गुजरता हुआ नजर आता है। ये कितने अफसोस की बात है, जबकि हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले और आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं। और इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए आदमी कितने गुनाह के काम करता नहीं चला जाता है और कैसे कैसे काम नहीं कर जाता है, क्या क्या उसमें नहीं देखता है। मगर बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया, हम इस वक्त की ना कोई कदर करते हैं और ना हमको ये एहसास है कि इस नेमत के बारे में भी कल हमसे सवाल होगा, ये भी हम जो ना गोया के फरामोश कर चुके हैं। तो हजरात व ख़वातीन, जरूरत है कि हम हमारी अपनी फिक्र करें और साथ ही साथ जैसे अल्लाह ताला खुद हमको बताते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी है जो उसने हमें इसी दुनिया में, हमारी अपनी जिंदगी में हमको बता दिया है कि कल आखिरत में दो ही बिल्कुल ठिकाने होंगे, या तो जन्नत या तो जहन्नम। और अल्लाह ताला ने हमको खबरदार कर दिया कि ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को भी और अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचा लो। जहन्नम की आग से कैसे बचाएगा आदमी? जहन्नम की आग से बचाने के लिए उन कामों से अपने आप को बचाना होगा जो काम और जो बातें और जो हरकतें हमें जहन्नम के दहाने तक पहुंचाती हैं। तो उनसे अगर अपने आप को हम बचाएंगे तो तब यकीनन हमारा अपना वक्त जी हमारे अपने कुछ काम आ सकता है। शैतान को अच्छी तरह से मालूम है, शैतान तो बराबर अल्लाह ताला के पास चैलेंज करके निकला है, तो वो मोमिन बंदों के साथ ही ऐसा मामला करना चाहता है कि जो ईमान वाले हैं उनका अपना वक्त, ईमान की वजह से वो जहन्नम तो नहीं जाएंगे हमेशा के लिए, लेकिन जितना हो सके मैं उनको जहन्नम के अंदर ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाने के लिए मैं उनके पीछे पड़ता हूं, कहकर ये शैतान का अपना जो न क्या है एक हरबा होता है कि मोमिनों के लिए, खासकर मुसलमानों के दिलों में दुनिया की ख्वाहिशात और बिल्कुल नफसानी ख्वाहिशात को ऐसे बिल्कुल मुज़य्यन करके दिखाता है कि बंदे उसी के पीछे पड़ पड़ के अपना वक्त न बर्बाद करते चले जाते हैं। एक तरफ से कुछ ऐसे बंदे जो ख्वाहिशात के पीछे या शुकूक व शुबहात उनको ऐसे बिल्कुल जो ना लाहिक होते हैं कि उनके पीछे पड़ पड़ के बिल्कुल जो के दीन से दूर होते चले जाते हैं, तो दूसरे बहुत सारे बिदआत और खुराफात में भी उनका वक्त लगाकर उनका सारा वक्त उसमें बर्बाद कराता है शैतान, और सही दीन पर अमल करने के लिए उनके पास कोई वक्त फिर बचता ही नहीं। तो ये हमारी उम्मत का हाल है कि हमारे बंदे जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमको खबरदार करते हैं और बताते हैं कि निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, कहकर अल्लाह ताला की तरफ से हर बंदे को दो ऐसी नेमतें अता की जाती हैं कि उन नेमतों का सही इस्तेमाल ना करने की वजह से बंदे खसारे का शिकार होते हैं, घाटा होता है उनका। क्या नेमतें हैं वो दोनों? आपने फरमाया कि अस्सहतु वल फराग, एक तो सेहत व तंदुरुस्ती की नेमत है और दूसरी नेमत फुर्सत के औकात। आदमी कभी भी ये नहीं कह सकता है कि मैं 24 घंटे बिल्कुल मसरूफ रहता हूं। जी जरूर उसका कुछ ना कुछ वक्त यकीनन फुर्सत का उसको मिलता है, लेकिन
آج ہمارے اپنے لوگوں کا حال کہ جو بھی فرصت کا وقت ہم کو میسر آتا ہے ملتا ہے تو ہم فوری طور پر ہمارے اپنے لیپ ٹاپ میں ٹیب میں موبائل میں کسی نہ کسی میں لگ کر انٹرنیٹ کنیکٹ کر لیا اور پھر اس کے بعد گھنٹوں اس کے اندر اتنا وقت برباد کر دیا جاتا ہے یا واٹس ایپ بالکل جتنے گروپس ہیں سارے گروپ میں بالکل ہماری اپنی چیٹنگ ہونی ہے یا کیا کیا ہونا دیکھتے ہیں. شارٹس کے نام پر ایسی بالکل بلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہم کو خبردار کیا ایک اور حدیث کے اندر کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم کہہ کر کہ لوگوں عمل کرنے میں جلدی کر لو قبل اس کے کہ ایسے فتنے آئیں جو فتنے کے رات کے اندھیرے کی طرح سے مسلسل آئیں گے. ٹکڑے رات کے اندھیرے کی کا قطع اللیل المظلم اندھیری رات کے ٹکڑے جیسے پے در پہ ایک دوسرے کے بعد آتے تو ویسے ہی بالکل یہ فتنے آئیں گے. تو واقعی ایک وہ زمانہ جبکہ یہ موبائل فون وغیرہ سے بالکل پاک و صاف تھا زمانہ تو کچھ نہ کچھ بندے وقت اپنا اللہ کے لیے ضرور نکال لیا کرتے تھے. لیکن آج اس کھلونے کے آنے کے بعد اس قدر بالکل وقت کا ضیاع ہوتا ہے وقت کی بربادی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وقت کی بربادی بھی اور دوسری طرف گناہوں میں بالکل اضافہ ہی اضافہ. بڑے آرام سے آدمی گھر بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر بندہ کوئی بھی فون کرتا ہے. جھوٹ تو اتنا عام ہو گیا اس کے ذریعے جہاں بھی رہتا ہے بندہ پوچھتا ہے کہ بھائی بستی میں ہے تو کہتا نہیں میں بستی میں نہیں ہوں میں تو باہر ہوں 2-4 دنوں کے بعد آؤں گا. کیا بالکل حال ہو گیا ہے. جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت برسائی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جی. تو ایسے میں بالکل جھوٹ اتنا بالکل کہ آرام سے بندے بولنے لگ گئے کہ یہ سب اسی کیا ہے کھلونے کا فتنہ ہوا کرتا ہے. تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بھی اسی لیے ہم کو بتاتے ہیں فاستبقوا الخیرات کہ جتنے بھی خیر کے کام ہوتے ہیں حتی الامکان آگے بڑھنے کی کوشش کرو. جب بھی آدمی کے پاس نیک کام کا کوئی ارادہ ہوتا ہے شیطان اس کو روکتا نہیں کہ تم یہ کام مت کرو بلکہ صرف اتنا وہ کہنا چاہتا ہے کہ ذرا بعد میں کر لیں گے. ارادہ جب بھی ہوا نیکی کا فوراً بجا لائے. 2 رکعت نماز پڑھنے کا ارادہ ہوا چلو 1 پاؤ پارا قرآن پڑھیں گے یا پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں گے یا ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں بہت زمانہ ہو گیا ان سے ملاقات کر کے چلو ان کی صلہ رحمی کرتے ہوئے ان کی عیادت کر کے زیارت کر کے آئیں گے یا کسی مریض کی عیادت کر کے آئیں گے. ایسے کتنے نیک کام ہوتے ہیں. تو ان نیک کاموں میں اپنا وقت جب بھی لگانا ہو خیال ہوتا ہے تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو صرف اتنا ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ یہ کام کر لیں گے مگر بعد میں کر لیں گے مگر وہ بعد کبھی آتا نہیں ہے. ایسے ہر آدمی اپنی جگہ پر سوچ کر دیکھ سکتا ہے کہ کتنی بار اس کا ضمیر اس کو جگایا اور کسی نیک کام کی طرف اس کو دعوت دیا مگر شیطان کا یہ ارادہ یہ اس کا بہکانا کہ ہاں بعد میں کر لیں گے کہہ کر آدمی اس کام کو ذرا ٹالتا ہے چھوڑتا ہے تو پھر وہ کبھی انجام دینے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو اس لیے ہر آدمی کو ٹائم مینجمنٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے اپنے لیے ایسے بالکل کیا ہے پلاننگ اپنے وقت کو گزارنے کی ہم کو بنانی چاہیے اور ایسے بالکل کیا اس کی پابندی ہونی چاہیے کہ ہر آدمی برابر اس کو دیکھ کر دوسرے اور سارے لوگ بھی عبرت لیں اور بالکل اپنے وقت کے ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. آج دنیا میں کتنی کتابیں صرف ٹائم مینجمنٹ پر کتنی کتابیں نہیں لکھی گئی ہے اور اس کی کیا قدر ہوتی ہے اس کا کیا مقام ہے. یہ ان کتابوں کو پڑھ کر جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ضرور اٹھاتے ہیں. آج دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ گزرے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. ہم بالکل بھی یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں یا یہ ہمارا اپنا خیال بالکل غلط ہوگا کہ وہ کارنامے اس لیے انجام دیے کہ ان کو بہت زیادہ وقت ملا بلکہ بھائی اس وقت سے لے کر آج تک بھی دن اور رات کے 24 گھنٹے وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے کارنامے کیوں انجام دیے؟ کیونکہ انہوں نے وقت کی قدر کی, وقت کے ایک ایک لحظے سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا, بہترین پلاننگ کی اور اس وجہ سے وہ کارنامے انجام دے سکے.
اور آج ہمارا حال کہ بالکل ایسے بالکل وقت برباد کرتے چلے جا رہے ہیں کہ گویا وقت کوئی نعمت ہی نہیں ہے. یہ ہمارا اپنا جو حال ہے. تو آج بھی ہم اگر ہمارے اپنے لیے جتنا وقت ہم نے گزار دیا اور ایسے ہی غفلت میں گزار دیا لیکن ابھی بھی اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ چلو اس کے بعد سے میں اپنے وقت کو میرے پروردگار کے لیے کتنا نکالنا ہے اور میرے اپنے ضروریات کے لیے کتنا نکالنا ہے, مجھے کب سونا ہے, کب جاگنا ہے, کب میرے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ مل بیٹھنا ہے, ان کے اپنی جو کہ دینی نقطہ نظر سے ان کو میں دیکھوں کہ میرے اپنے بچوں نے کیا دعائیں سیکھی ہیں, میرے اپنے بچوں نے قرآن کتنا پڑھنا سیکھا ہے. یہ سب کام اگر جو ہم کرنے کے لیے اگر وقت نکالیں گے تو ہمارا اپنا ایک ایک لمحہ قیمتی بن جائے گا اور یہی چیز کل انشاءاللہ آخرت میں ہمارے کام آ سکتی ہے. لیکن ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی جن کو اپنے بچوں کی پرورش کی بھی کوئی فکر نہیں, بس انہوں نے جو بھی بچوں کی خواہشیں پوری کر دی, ان کا کپڑا, کھانا پینا, ایک سے ایک جو بھی وہ خواہشات کرتے ہیں ان خواہشات کو پوری کر دیا تو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے حق ادا کر دیے. دینی نقطہ نظر سے میں نے اپنے بچے کو دیندار بنایا کہ نہیں بنایا, جی میرے اپنے بچے کن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کا حلقہ کیا ہے, ان سب چیزوں پر کبھی میری کوئی نظر نہیں ہوتی. اور ایک وقت گزر جاتا ہے اور اس کے بعد بچہ میرا بگڑ گیا, بچی میری بگڑ گئی, تو اس کے بعد بندہ جو کیا ہے آتا ہے مولانا کے پاس آتا ہے, مولانا اس کو دم کیجئے کہ یہ بہت ہی بگڑ گیا ہے. ارے آپ کے اپنے ہاتھ میں آپ کا بچہ تھا, زمانے سے آپ نے اسے کوئی جو اس کی فکر نہیں کی, کوئی پرواہ نہیں کی, اور اب جب کہ اس کی عادتیں بگڑ گئی ہیں, خراب ہو گئی ہیں اور وہ بری صحبت میں پڑ گیا ہے, تو اب آپ جو کیا ہے مولانا کی طرف آ رہے ہیں کہ اس کو دم کیجئے. کیا مولانا دم کر کے فوراً ختم کر دیں گے اس کی ساری جو بری عادتیں؟ یہ تو عادتیں بچپن سے بندہ جو جب سیکھتا ہے تو وہ جڑ پکڑتی چلی جاتی ہیں. تو اس لیے ہر بندے کو اپنے وقت کے ہر کام جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرائض بتائے ہیں, اور خاص کر ایسے فریضے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دیے ہیں جو خاص کر ہمارے اپنے وقت کی اہمیت بتانے والے, جس میں نماز, 5 وقتہ نماز اللہ تعالیٰ نے جو مختلف اوقات میں جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے, تو یہی بتانے کے لیے کہ ایک مومن کی زندگی اسی طرح سے منظم ہونی چاہیے, اس کے پاس وقت کا ایک نظام ہونا ہے, وقت کی ایک ترتیب ہونی چاہیے. تو یہ نمازوں کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم کو بتانا چاہتے ہیں. روزے کے اندر بھی آپ وقت دیکھیں گے کہ کب اس کی سحری ختم ہوگی اور وہ کب افطار کرے گا, اور حج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مخصوص ایام, مخصوص وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. تو ایسے بالکل بہت ساری عبادتیں جن کا تعلق وقت کے ساتھ ہے, تو یہ سب یہی بتانے کے لیے ہیں کہ انسان کی, خاص کر ایک مومن کی زندگی میں وقت بڑا قیمتی تحفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اسے آدمی برباد نہ کرے, اسے ضائع ہونے نہ دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث جس میں آپ 5 باتوں کو 5 اور باتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جاننے کی آپ بات بتاتے ہیں, وہاں بھی یہی ساری چیزیں پورے وقت سے متعلق باتیں ہی رہیں گی. آپ دیکھ لیجئے کہ اغتنم خمسا قبل خمس, آپ بتاتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 اور چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. تو اس میں آپ یہی بتاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. زندگی یہی تو ہماری اپنی پوری زندگی, یہ عمر ہے, یہ وقت ہے, یہی چیز ہے. تو اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو, اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو, اور اپنے فرصت کے اوقات کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو, اپنی صحت و تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو, اور اپنی مالداری اور تونگری کو اپنی فقیری سے پہلے غنیمت جانو. تو یہ سب اگر آدمی غور کرے تو یہ حدیث بھی بالکل گویا کہ وقت کی اہمیت پر دلالت کرنے والی حدیث ہی ہم کو نظر آتی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی پیغام ہے ایک ایک امتی کے لیے کہ آپ سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی کون انسان سب سے بہترین انسان ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ, وہ آدمی جس کو لمبی زندگی ملی اور حسن عمل کے ساتھ,
نیک عمل کے ساتھ جس کو لمبی زندگی ملی ہے تو وہ یقیناً سب سے بہترین آدمی آپ نے بتایا. تو لمبی زندگی کا مطلب لمبی عمر، لمبا وقت اس کو ملتا ہے، اور وہ اپنے وقت کے ذریعے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں اپنا وقت گزار کر نیک اعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے. تو بہرحال یہ امت مسلمہ کی جو حالت ہے اسی کے پیش نظر میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم سب جو ہے اس ٹاپک پر ذرا جو کچھ باتیں کر لیں، تاکہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر اس سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس سے وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے سمیٹے اور اپنی غفلت سے بیدار ہو، اور اپنی کوتاہیوں کو چھوڑ کر برابر جو ہے وقت کی خاص کر اہمیت کو جان کر اپنے لیے اپنی آخرت بنانے کے لیے اسی زندگی کو، اسی وقت کو غنیمت جان کر اس میں عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو وقت کی خاص قدر کرتے ہوئے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا اور دنیا سے اور بھی بڑھ کر آخرت کی کامیابی کے لیے اس کا ایک ایک لمحہ خرچ کرنے اور استعمال کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا البر والتقوى. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا البر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مسرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.